سارے بولیں، ماحول بنائیں۔ یعنی بنیادی مقصد حضور کی تعریف کرنے کا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تک پہنچیں، یہ بنیادی مقصد ہے۔ تو حضرت سلطان العارفین نے کیا فرمایا کہ اللہ کا نام اس طرح لو جیسے بوٹی لگ جاتی ہے نا اور پھر اس میں پھول اگتے ہیں، پھر ان میں خوشبو ہوتی ہے۔ ایک ہے اگر پھولوں کو آپ کسی کپڑے میں باندھ دیں تو چند دن پھول اس کپڑے میں رہیں تو اس کپڑے سے بھی خوشبو آنے لگ جائے، اور جب آپ کے من میں اللہ کے نام کی بوٹی لگ جائے، الف اللہ چمبے کی بوٹی، تو یہ اللہ کا نام آپ نے بار بار لینا ہے، اتنا لینا ہے کہ عادت پڑ جائے، سانس لو اللہ کا نام لو۔ تو یہ تمیز ہے جو ہم نے سیکھنی ہے۔ اب مسجد میں بیٹھے سو رہے ہوتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھے آپ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، بھائی اللہ کے گھر میں آئے ہو، یہاں اللہ کا نام تم نے نہیں لینا تو کہاں لینا ہے پھر بتاؤ صحیح۔ تو بھائی اللہ کے بندو یہی مشن ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے اپنے قرآن میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو، اللہ تعالیٰ کی شانوں کو، اللہ پاک کے ناموں کو، اور ان ناموں کو اللہ پاک نے اسماء الحسنہ کہا ہے۔ تو یہ وہ جو نام ہیں اور ان کی تاثیر، ہر نام کی ایک تاثیر ہے، ہر صفت کی ایک شان ہے، اور جو اس کا ذاتی نام ہے اللہ، اس کی تو تاثیر کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کا دل اس نام کے ساتھ رچ بس جاتا ہے اور آپ کے دل میں اللہ کا پاک نام مل جاتا ہے تو پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا اللہ کا ذکر کرو، پھر ذکر ہونا شروع ہو جائے گا۔ چاہے میں آدھا گھنٹہ آپ سے گفتگو کروں، چاہے 1 گھنٹہ گفتگو کروں، آپ یہ محسوس کریں گے کہ نہ میں اپنا وقت ضائع کروں گا نہ آپ کا وقت ضائع کروں گا، بلکہ ہمیں دین کو سیکھنا ہے، دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرنا ہے، ہمیں تمیزدار بننا ہے، ہمیں تہذیب یافتہ بننا ہے، ہمیں مہذب بننا ہے۔ جس بچے کو باپ کو ابا جی کہنا نہیں آئے گا اس کو کیا آپ کہیں گے؟ جو اولاد اپنے پورے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے انہیں آپ کیا کہیں گے؟ ایک ہے آپ کا باپ، ایک ہے آپ کے باپ کا بھائی، ایک نہ وہ تمہارے باپ کا دوست ہے لیکن اس کی عمر وہی ہے جو تمہارے باپ کی ہے۔ اس شخص سے بھی محبت کرو، اس شخص کی بھی عزت کرو تاکہ لوگ کہیں یہ کسی ایسے باپ کا بیٹا ہے جس نے اس کو تمیز سکھائی ہے۔ اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لیے تشریف لائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، قطرہ قطرہ، ذرہ ذرہ، لمحہ لمحہ، دھڑکن دھڑکن، نظر نظر، سوچ سوچ میرے نبی کی رحمت کی محتاج ہے۔
ہم فرض میں نور ہے کہ بشر ہے؟ اور بھائی نوریوں کا سردار سدرۃ المنتہا پر جا کر رک گیا تھا نا، اس سے آگے تو نہیں جا سکا نا، اور میرا اور تیرا نبی تو آگے بھی گیا، یہ جھگڑا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اب ایک وہ شخص بے وقوف ہے جو علم رکھتا ہے اور ایسی ہم کانوں باتیں کرتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو آپ کی طرح جانتا ہی کچھ نہیں ہے اور پھر بھی ڈنڈا لے کر کھڑا ہے کہ میں فلانا فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا مسلک یہ ہے۔ ارے مسلک تو ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کو کتنے حصوں میں تقسیم کرو گے؟ ایک ہی مسلک ہے۔ حضرات، اللہ پاک نے ہمارے آقا مولا امام الانبیاء حبیب خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب جب حضور کی رحمت کو بیان کرنا تھا نا تو عالمین کا ذکر ہوا۔ عالمین کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ یہ تو ایک لمبی تفصیل ہے، پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے۔ لیکن ایک بات کی سمجھ آ جائے کہ عالمین کے دائرے کے بارے میں، عالمین کے دائرہ کار کے بارے میں اگرچہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے اگر عالمین ہیں تو یہ وہی عالمین ہیں جن کو پالنے والا ہے اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جو ابھی تک نہیں بولے ان کا کیا کریں؟ بولے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اگر 10 دفعہ کہنے کی بجائے ایک ہی دفعہ کہیں اور مل کر کہیں تو کیسا لگے گا؟ اگر یہ عادت پڑ گئی نا اللہ اللہ کرنے کی تو شیطان تو بھاگ جائے گا۔ آپ ہر وقت اللہ اللہ کریں گے، وہ اس کو تو بارہ ہی نہیں کھاتی، سوڑ ہی نہیں کرتی۔ جب آپ نہیں کرتے تو پھر وہ آپ کے قریب آ جاتا ہے، وہ آپ کو گرا لیتا ہے، آپ کے اوپر چڑھ جاتا ہے، آپ سے برے برے کام کراتا ہے۔ تو شیطان سے بچنے کا سب سے آسان نسخہ ہے کہ ہر وقت تمہارے لبوں پہ اللہ کا نام رہے۔ حضرات گرامی، پہلی ربیع الاول شریف سے لے کر 12 ربیع الاول تک اور پھر 12 سے لے کر آخری شام تک اس مہینے کی نسبت ہے تیرے اور میرے نبی کی ولادت سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کا ذکر خود فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا، جب میں اپنی اماں جان کے بطن اطہر سے زمین پر قدم رکھتا ہوں، میرے قدموں کی برکت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے صدیوں سے زمین کی جو طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرنا تھا میرا انتظار ہوتا رہا۔ جب میں پیدا ہوا، جب میرے قدم زمین پر لگے، تو اللہ نے ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیا اور پاک بھی کر دیا۔ تو آج ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی، یہ ہے حضور کا میلاد، یہ ہے حضور کی ولادت۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ حضور کی ولادت سے پہلے آپ کے دنیا میں ظاہری لباس انسان میں آنے سے پہلے آپ کی شان با کمال کا کیا معیار ہے؟ خود مدینے کے تاجدار نے کنت نبیہ، کنت نبیہ، میری نبوت کے بارے میں سن لو۔ سبحان اللہ۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت کے بارے میں جان لو. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام جسم و روح کے درمیان سے گزر رہے تھے. کنت نبیًا وآدم اور وہ آدم علیہ السلام ہے جو وہ اللہ سے کلام کر رہے ہیں. انجیل اس کو بیان کرتی ہے اور وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں او مائی لارڈ، اے میرے اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری عدالتوں میں وکیل جج کو کیا کہتے ہیں؟ مائی لارڈ. بادشاہ تو وہ ہے. اللہ یہ قانون، یہ انصاف کا طریقہ کار گوروں کا عیسائیوں کا تھا. ہم مسلمان ہیں لیکن آج تک انہی کے طریقے کو لے کر چلتے ہیں. تو یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ جب ہم دین سیکھیں گے تو پھر آئے گی. جب ہماری صفیں منتشر نہیں ہوں گی. اس دور میں بھی پوری انسانیت آج بھی یہ اعلان کر رہی ہے کہ یزید مجرم تھا، غدار تھا، باغی تھا. لیکن آج بھی لوگ یزید کا نام کچھ نہ کچھ لے رہے ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ وہ نام لے لیتے ہیں لیکن اپنے کسی بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتے ہیں. نام تو آج بھی حسین کا چل رہا ہے، نام تو آج بھی حسن کا چل رہا ہے، نام تو آج بھی سیدہ زینب کا چل رہا ہے، نام تو آج بھی نبی کی بیٹی کا چل رہا ہے، نبی کی ازواج کا چل رہا ہے، نبی کے اصحاب کا چل رہا ہے. اب کسی کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے نبی کے گھر والوں کی تعریف کرنی ہے، کسی کی ڈیوٹی لگا دی تم نے نبی کے اصحاب کی شان بیان کرنی ہے. اور ہم جو اہل سنت و جماعت ہیں، ہماری عزت افزائی اللہ نے یہ فرمائی ہے کہ جب بات آئے گی نبی کی تو نبی کی کریں گے، جب بات آئے گی اللہ کی تو اللہ کی کریں گے، جب بات آئے گی رسول کی تو آل رسول کی کریں گے، جب بات آئے گی اصحاب رسول کی تو اصحاب رسول کی کریں گے. حتیٰ کہ صدیوں کے بعد جن پر میرے نبی کا فیضان جاری ہوا، جنہیں اللہ نے اپنی دوستی کے لیے چنا، جو اللہ کے ولی ہیں، ہم ان سے بھی محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میرے نبی نے اپنے نبوت کے فیضان سے نواز دیا. اور یہ جو طبقات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ہم اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ کی شان بیان کرتے کرتے، دودھ تیار کرتے کرتے اللہ علیحدہ علیحدہ اللہ کو پکارنے کی بجائے مل کر پکارنے. اجے تھوڑی سر نہیں پہ سدھی ہوتی، اللہ والے اور نے اتے والے اور نے. خدا دا خوف کرو، اللہ دا نام تے ایک سر وچ لو یار. حضرات چونکہ بڑا ایمرجنسی میں بھی بڑے دنوں کے بعد دربار شریف پر جا رہا تھا اور آج کا جمعہ ہمارا ملتان میں تھا، تو میں نے دوستوں سے مشاورت کی. میں نے کہا بڑے دن ہو گئے ہیں، چونکہ یہاں دو پارٹیاں ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ دو پارٹیاں رہیں.
اللہ کا گھر ہے، اس کو آباد کرنا چاہیے۔ تو میں آج بڑے عرصے کے بعد پہلا دن میں آیا ہوں یہاں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کی مسجد امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، آپ کی مسجد عشق رسول کا مرکز بن جائے، آپ کی مسجد اللہ کے ذکر کے نور سے لوگوں کو اٹریکٹ کرے۔ اس لیے انشاءاللہ اگلے چند مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ سب ایک ہی سر میں بولیں گے، اور جو بڑا مقصد ہے مساجد کا کہ قرآن کا نور یہاں سے جاری ہو جائے۔ میں آپ کو دعوت دوں، ضرور دربار شریف پر آئیں میرے پاس، مسجد حسین دیکھیں آ کر، اگر نہیں دیکھی آ کر دیکھیں۔ اور مسجد کے صحن میں جو سکول سسٹم ہے، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، قرآن ہے، ترجمہ اور تفسیر قرآن ہے، بچیوں کے لیے پردے کا نظام ہے، تاکہ آج کی بیٹی کو کل ماں بننے سے پہلے وہ پاکیزگی اور طہارت مل جائے کہ جب بچے اس ماں کی گود میں پروان پائیں تو کبھی قرآن کی لوری سنے، کبھی درود کی لوری سنے۔ آپ جب اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں تو آپ کیا تربیت کر رہے ہوتے ہیں؟ جب آپ اپنے گھر میں کر موبائل پر کسی سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تجھے آیا ہوں، تو آپ اپنے بچوں کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، غیبت تو ویسے ہی ہے، گناہوں میں بدترین گناہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ سرکار نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ ایک اور فرمان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زنا سے بھی شدید اور بدتر یہ جرم ہے، اور یہاں تو بالکل پرواہ ہی نہیں ہے، غیبت اس طرح کر رہے ہیں، جھوٹ اس طرح بول رہے ہیں، اور گالیاں اس طرح دے رہے ہیں کہ اسلام کا تو کہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس گھر میں اسلام بھی کوئی چیز ہے۔ گالیاں اور جھوٹ کا متبادل کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو قرآن میں سے ایک سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے، اور ایسا کرنا ہے کہ تمہارے اندر سے اللہ کے نام کی خوشبو آنی شروع ہو جائے۔ لیکن یہ ذکر کب آپ کے من میں اترے گا؟ جب کسی مرشد کامل کی نگاہ پڑے گی۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں۔ اب مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت اسی طرح ہے جیسے آپ فصل میں ہل چلاتے ہیں، پھر اس میں پانی لگاتے ہیں، پھر اس میں بیج ڈالتے ہیں، اچھی نسل کا بیج ڈالتے ہیں، پھر اس کو گوڈیاں کرتے ہیں، پھر اس میں کھاد ڈالتے ہیں، اور پھر جب پودے تیار ہو جاتے ہیں پھر آپ فصل اٹھاتے ہیں۔ لیکن اس درمیان میں مرحلہ ہے کہ فصل اگائی، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی، اجڑ گئی۔ اگر تمہارے اپنے جانور ہی اس کو اجاڑ دیں تو اجڑ تو گئی نا۔ اگر لوگوں کے جانور بھی آ جائیں تو اجڑ تو گئی نا۔ آپ تو بڑی امید لگا کے بیٹھے تھے، ایکڑ سے
100 بوری نکلے گی آلو کی، فلاں سبزی کی اتنی بوریاں نکلیں گی، اتنا منافع، وہ تو آپ کو اجاڑ بیٹھے ہیں، حفاظت نہیں کی۔ کاش آپ اپنے بچوں کو اتنا ہی اہتمام کر لیتے نا جتنا آپ اپنی فصل کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں۔ یہ بچے جن گلیوں میں کھیلتے ہیں، یہ بچے جن بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، یہ بچے جن اڈوں پر جاتے ہیں، یہ بچے جن گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، یہ بچے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جن کالجوں میں پڑھتے ہیں، جن یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہاں تو قرآن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کی کیا تربیت ہوگی؟ تو ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ اب ظاہر میں اتنی لمبی گفتگو نہیں کروں گا کہ آپ کو ہضم ہی نہ ہو سکے۔ ہو جائے گی ہاضمہ، ٹھیک ہے آپ کا؟ ذرا بولیں تو صحیح۔ اب ایک بڑی خاص بات بتانے لگا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، آپ کا بیٹا انجینئر بن گیا، آپ کا بیٹا آئی ٹی کا اسپیشلسٹ بن گیا، آپ کا بیٹا ایس ایچ او بن گیا، ڈی پی او بن گیا، ڈی سی او بن گیا، آپ کا بیٹا ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، وزیر بن گیا، چیف منسٹر بن گیا، جنرل بن گیا، سب کچھ بن گیا، لیکن بتاؤ قرآن کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے؟ اور قرآن کا رشتہ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ خیرکم، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اب جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ نے قرآن پڑھا تھا نا بچپن میں؟ پڑھا تھا نا؟ تو کبھی پڑھا سکے نا؟ پڑھانے والوں نے بددیانتی کی، تمہیں ایسا نہیں پڑھایا کہ تم بھی کسی کو پڑھا سکو۔ آگے تم اپنے بچوں کے ساتھ اس سے بھی برا حشر کر رہے ہو، حالانکہ قرآن جس سینے میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اب میں ایک بڑی خاص بات کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ سبحان اللہ۔ یہ حبل اللہ، یہ جو رسی اللہ کی، اس سے مراد قرآن ہے۔ اب بجلی دے پول نو یا انہاں تاراں نو اگر تسی جپے مارو کی حشر ہوئے گا؟ تو یہ بجلی لینے کا طریقہ تو نہیں ہے نا۔ بالکل اسی طرح یہ بات بڑی خاص ہے۔ بے حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی۔ اب رسی کے دو سرے ہوتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے؟ بولیں تو صحیح۔ تو سرے دو ہیں اور رسی اللہ کی ہے۔ تو ایک سرا تو اللہ کے پاس ہے، وہاں تو پہنچنا ہی ممکن نہیں ہے، تو دوسرا سرا کہاں ہے؟ اب میں قرآن پڑھوں گا آپ کے سامنے، بس اسی بات کی تشریح کروں گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب قرآن پاک کا آغاز دیکھی کس نے؟ الف ایک حرف ہے، لفظ نہیں ہے۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم بھی ایک حرف ہے۔ اب جو قرآن کو نہیں جانتا، جس میں تدبر قرآن نہیں ہے، اس کو کیا پتا الف سے کیا مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے۔ لیکن ان تین حرفوں کے بعد جو اللہ کلام فرما رہا ہے وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ جو کتاب ہے قرآن،
اس میں شک نہ کرنا مولا یہاں تو حرفوں کی گیم شروع ہو گئی ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہے یہ حرف کہہ کیا رہے ہیں، تو ہم کیسے اس کو مانیں، شک تو پڑے گا۔ اب یہ بات سمجھنی آپ نے، علماء نے لکھا، مفسرین نے فرمایا، بے شمار اس کی تشریحات کی گئی، الف لام میم کی حروف مقطعات ہیں، لیکن سب نے ایک ہی بات یہ کہی کہ یہ حروف ہیں، لیکن یہ صرف حروف نہیں ہیں، یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہیں۔ تو ان کا جانتا کون کون ہے، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، چونکہ کلام ہی اللہ کا ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے، تو اللہ نے آپ کو بتانا ہوتا تو نبی کو ان رازوں میں شامل کیوں کرنا۔ اب یہاں 3 حرف ہیں، الف اللہ، لام جبریل، میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبریل کی ایک شان ہے، وہ امین ہے، امین کہتے ہیں امانت دار کو، تو جبریل لاتے ضرور رہے ہیں مگر مداخلت نہ کی نہ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں فرق کیا ہے، اللہ کا پہلا حرف ہے الف اور محمد کا پہلا حرف ہے میم، لیکن لام جو ہے جبریل کا پہلا حرف نہیں ہے، آخری حرف ہے۔ یہی سمجھایا جا رہا ہے اللہ بھی جانتا ہے قرآن کیا ہے، کملی والے کو بھی پتا ہے قرآن کیا ہے، جبریل جو لانے والا ہے اس کو خبر نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ اب یار لوگوں نے پتہ کیا تماشا کیا، تمام جو سیرت نگار ہیں اور تمام جو تاریخ نگار ہیں، انہوں نے کیا کہا، جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی نا تو انہوں نے کہا حضور گھبرا کے استغفر اللہ۔ یہ ہے وہ حماقت جو ایک پڑھے لکھے شخص کو جاہل ثابت کرتا ہے۔ تو جب جبریل آئے نا اور انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے، جبریل نے عرض کیا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، تم کون ہو، تم مجھے کیا پڑھاؤ گے۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا اقرا باسم ربک، میری کیا حیثیت ہے، میں تو نوکر ہوں، اللہ کا بھی نوکر، کملی والے کا بھی نوکر۔ اب یہ ہے اسلام، پتہ نہیں آپ نے توڑ موڑ کر اسلام کا حشر کیا کر دیا اور پھر اپنا بھی کیا حشر کر دیا، اور اس حشر کے نتیجے میں کوئی قاتل بن گیا، کوئی چور بن گیا، کوئی ڈکیٹ بن گیا، کوئی بدماش بن گیا، کوئی ظالم بن گیا، کوئی فاسق بن گیا، کوئی فاجر بن گیا، کوئی بے نماز بن گیا، کوئی بد کردار بن گیا۔ تو کیا یہ مسلمان کی شان ہے؟ مسلمان کی تو شان یہ ہے اس کے چہرے کا نور بتائے یہ کملی والے کا نوکر آ رہا ہے، اس کے وجود کی خوشبو بتائے یہ رسول اللہ کا نوکر آ رہا ہے۔ تو الف لام میم، اللہ بھیجنے والا، قرآن آنے والا، جبریل لانے والا۔ اللہ کو کسی نے دیکھا بھیجتے ہوئے نہیں، بولے نا اللہ، جبریل کو لاتے ہوئے کسی نے دیکھا، قرآن کو آتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں، بس یہ نبی کے لب تھے جو ہلتے تھے، اور نبی فرماتے تھے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو نبی کے لبوں پہ رب کو بولتے ہوئے دیکھ۔ اسی کی ایک اور شکل یہ ہے، اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ وہ رحمان ہے جس نے قرآن تعلیم کیا، یہ وہ قرآن ہے جس کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے کس کو سکھانا تھا؟ کون ہے؟ اور 1,00,000 اور کئی ہزار نبی آئے، قرآن نہیں آیا نا، قرآن تھا تو تھا،
बल हुवा कुरानुम मजीद फी लौहिम महफूज। अल्लाह ने इसको लोहे खास में तख्ती में महफूज कर दिया था। और फिर कुरान के आने का एहतमाम किया। कमली वाला आ गया, कमली वाला ने फरमाया मेरे आते ही जमीन पाक हो गई, मस्जिद बना दी गई। और फिर मेरे सीना है मुस्तफा। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे उस कुरान को सीनों में महफूज किए हुए, और ये सीनों में जो कुरान महफूज हुआ है, आपको अपने ऊपर सवाल करना पड़ेगा। आप कैसे बाप हैं? आपने अपने बेटे को, अपनी बेटी को कुरान से क्यों दूर रखा है? अब जरा समझने की जरूरत है। सईदा कायनात, नबी की शहजादी, नबी की अजीम बेटी, ऐसा कुरान सिखाया हसन और हुसैन को। कि हुसैन पाक ने नेज़े की अन्नी पे चढ़ के भी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। ऐसे शहीद के बारे में कुरान यही कहता है ना, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। ये कलाम है ना, अगर कोई ना माने तो हम उसको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। लेकिन जब मेरे आका हुसैन के कटे हुए सर ने नेज़े की अन्नी पे की, तो हुसैन पाक ने बता दिया, ये जो अल्लाह ने फरमाया ना, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ। हाँ, तुम बेवकूफ, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है। तुम बेवकूफ हो सकते हो, तुम्हारी अकल माऊफ हो सकती है, तुम पागल हो सकते हो, लेकिन शहीद जो अल्लाह की राह में जान दे देता है वो मरता नहीं है, बल अहयाउन, वो जिंदा। तो हज़रात, मैं इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपको दावत है, आप बुध वाले दिन 28 तारीख होगी, 10 रबीउल अव्वल होगी, मस्जिद हुसैन होगी, आस्ताने बाबू होगा, मैखाने हुसैन होगा, और मीलाद मुस्तफ़ा का इज्तिमा होगा। आप सबको दावत है, खुद भी आइए, अपने ख़वातीन को का निज़ाम होगा। और मैं चाहता हूँ आप आए, वो पूरा निज़ाम देखें। जो वालिदैन अपने बच्चों को एक ही वक्त में हाफिज़ कुरान भी बनाना चाहते हैं और जदीद तालीम से भी आरास्ता करना चाहते हैं, ले आए हमारे पास। आपके इस शहर में भी यूनाइटेड कॉलेज बना दिया गया है, यूनाइटेड स्कूल बना दिया गया है, ताकि कुरान का पहरा लगे, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का सेहरा सरों पे बंधे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने बहुत सारी बातें छोड़ भी दी हैं, और जाहिर है उसके लिए वक्त चाहिए होता है। तो इंशाअल्लाह याद जिंदा सोबत बाकी। आपने इससे पहले इज्तिमा देख लिया है, शोरकोट की सरजमीन पर एक तारीखी इज्तिमा हम कर चुके हैं। जो लोग नहीं आए, ये भी मैं समझता हूँ इंतहा है। आपका शहर माई बाप की नगरी हो, और मिला और आप ना आ सके, और शोरकोट का कोई बंदा ये नहीं कह सकता उस दिन पता नहीं था आपको कि इस शहर में कोई इज्तिमा हो रहा है, नहीं पता था। बैनर नहीं पड़े, पोस्टर नहीं पड़े, इज्तिमा हुआ था ना। हो सकता है अब सारे आए हो, लेकिन आप में से जो नहीं आए, तो मैं अब बहस तो नहीं करूंगा कि आप मुझे बताएं आप क्यों नहीं आए, लेकिन ये भी तो हमाकत की इंतहा है कि अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, मदीने वाले की बात हो रही हो, दीन की दावत दी जा रही हो, और आप उससे गायब हो जाए, तो उसकी कसर निकल सकती है। तशरीफ ले आए 10 रबीउल अव्वल को दरबार शरीफ पर, और इंशाअल्लाह हमने जो थोड़ा सा एक मॉडल बनाया है उसको देखें। बल्कि मैं चाहता हूँ कुछ लोग बिल्कुल नए बैठे हैं जिन्होंने देखा नहीं है,
چونکہ ہمارا یہ علاقہ ہے تو یہاں کی سیاست میں بھی ہمارے خاندان کے لوگ موجود ہیں، لیکن میں اپنے مزاج کا بندہ ہوں۔ ہم سیاست کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم ان سیاستدانوں کی نوکری نہیں کر سکتے جن کی تاریں اور ڈوریں امریکہ والے ہلاتے ہیں اور برطانیہ والے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو برطانیہ کے وزیر اعظم کے گھر کے سامنے ختم نبوت کا اجتماع کرتے ہیں، برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک جھلک دیکھیں مسجد حسین کی، اور آپ کو اندازہ ہو کہ میں اس دھرتی پر رہنے والے غریب اور یتیم بچوں کو کس مقام پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایسے تو اگر آپ کو احساس ہو جائے، آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں اور ساری رات عبادت بھی کرتے رہیں، اور آپ کی ہمسائیگی میں رہنے والا بھوکا سو جائے، تو اللہ کو آپ کی ساری رات کی عبادت سے کوئی غرض نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنا مزاج ٹھیک کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ فلاں شخص بڑا امیر ہے تو وہ غریب پروری کرے گا، تیرے گھر میں تو روٹی پکی ہے نا، تو وہ تو بھوکا سویا ہوا ہے، تو تم بھی غریب پروری تو کر سکتے ہو نا۔ یہ منظر دیکھ لیں، مسجد حسین کا منظر دیکھ۔ بر صغیر پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رواں بانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری مدظ اللہ علیہ نے اٹھائی۔ انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم الشان دینی، فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی۔ غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا۔ میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی قربت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا، لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو رسوا ہونے سے بچا لو، اسے قرآن کے نور میں بسر۔ یہ مرکز رحمت، یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائیٹڈ اسکول سسٹم، یونائیٹڈ کالجز، جامعۃ الہرا، ہولی اسکول سسٹم اور عظیم الشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا۔ سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زائد طلبہ قبل ازاں حصول تعلیم میں مشغول ہیں۔ غریب، مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ معیاری سہولتوں سے آراستہ ہاسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں۔ سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم، غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت کی جا رہی ہے۔ آئیے انہی بچوں میں سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام قربان علی ہے۔ میں 6th کلاس کا امتحان دے چکا ہوں اور تجوید کے ساتھ ناظرہ بھی پڑھ چکا ہوں۔ اب میں 7th کلاس میں پڑھ رہا ہوں۔ یہاں بہت اچھا نظام ہے، تعلیم بھی بہت اچھی ہے اور ہاسٹل بھی بہت اچھے ہیں۔ میں پیر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ میں بڑا ہو کے ٹیچر بننا چاہتا ہوں۔ ایک اور طالب علم محمد وسیم کی کہانی آپ کو سناتے ہیں، جو کہ یونائیٹڈ اسکول سسٹم میں زیر تعلیم ہے۔ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ محمد وسیم چند سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چل بسے۔ چھوٹی عمر میں والد کا سایہ چن جانے کے بعد وسیم کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ بدقسمتی سے وسیم کا سوتیلا باپ اس پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس سے ناروا سلوک کرتا۔ وسیم اس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک دن اپنے چچا کے گھر چلا گیا۔ اس کے چچا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا۔ اس کی پرورش کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کے باعث اسے تعلیم دلوانے کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام یونائیٹڈ اسکول میں لے کر آیا۔ میرا نام ہے محمد وسیم۔ میرے ابو فوت ہو چکے ہیں۔ میں پڑھ نہیں سکتا تھا، مجھے کوئی پڑھانے نہیں تھا۔ ادھر یونائیٹڈ اسکول میں داخلہ بھی مفت اور فیس بھی نہیں ہے اور
یونیفارم اور شوز فری لے کر دیتے ہیں. جہاں حضرت پیر سلطان فیاض الحسن قادری نے اپنے دست شفقت سے اس کی پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی. ادھر میں بڑا خوش ہوں. میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں سہارا دیا. ایسے ہزاروں یتیم، غریب اور لاوارث بچے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام اداروں میں اپنے روشن مستقبل کے لیے کوشاں. حضرات مجھے ایک بات بتائیے، ایک یتیم بچہ کسی انگلش میڈیم اسکول میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ کون اس کی فیس دے گا؟ کون اسے یونیفارم خرید کر دے گا؟ کون اس کو ہزاروں روپے کی کتابیں خرید کر دے گا؟ کبھی آپ کو محسوس ہو یہ درد؟ ابھی تصور کر کہ آپ باپ ہیں، آپ کے بچے آپ کے زیر سایہ ہیں اور آپ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا سایہ آپ کے بچوں سے اٹھ جائے تو ان کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ یہ تصور لائے. میں ابھی راستے میں ایک جگہ پہ رکا نماز پڑھنے کے لیے، تو مجھے اس آج کے دن کی سب سے بڑی خوشی یہ ملی کہ وہ ایک بہت اچھے ساتھی ہوٹل کے مالک تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا. میں سعودیہ میں کام کرتا تھا اور گھر کو چلانے والا، ہم حالانکہ کئی بھائی ہیں مگر چلانے والا کوئی نہیں تھا. میں نے اپنی بیوہ بھابھی سے شادی کر لی، سعودیہ سے واپس آ گیا، ان بچوں کی بھی پرورش کر رہا ہوں. اس عورت کو بھی پردہ اور بھرم مل گیا ہے. ایسا تو ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوتا ہے. لوگ تو یتیم بچوں کے حصے کی زمین چھین لیتے ہیں. پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہماری وراثت ہے، کسی غیر کو نہ چلی جائے. آپ کے مرے ہوئے بھائی کا بیٹا ہے، بیٹی ہے. اگر تم مر گئے ہوتے اور تمہارے بچوں کا حق کوئی مار رہا ہوتا تو سوچو تو صحیح نا ذرا. میرے بھائیو آؤ ہم اپنے نبی کا نام روشن کریں. وہ تو پہلے ہی روشن ہے. ہم اپنے نبی کے پیار کا جھنڈا اٹھائیں، لوگوں کو بتائیں. میں ایک آخری بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک ڈائلاگ تھا انٹرفیتھ کا، اس میں تمام مذاہب کی نمائندگی تھی اور میں نے اس میں اسلام کی بات کی. اور جب میں نے بتایا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو ایک خاتون بعد میں سوال جواب کا سیشن تک کہنے لگی how it's possible when you claim that your Rasul is source of mercy, how it is possible کہ your way of punishment is to cut the hands. وہ کہنے لگی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نبی عالمین کے لیے رحمت ہے، تو یہ بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ تمہارے نبی نے لوگوں کو کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے، لوگوں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے. تو میں نے بھائیوں سے کہا یہی تو میرے نبی کی رحمت للعالمین ہے، جو ہمیں مسلمانوں کو نہیں سمجھ آ رہی تمہیں کیسے سمجھ آئی؟ کہنے لگی پھر مجھے سمجھاؤ. میں نے اسے کہا دیکھو تمہیں جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو، درد ہو، اور تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور پتہ چلے کہ تمہارے جسم کے فلاں حصے میں، انگلی میں، ہاتھ میں، کان میں، ناک میں، گردن میں، جسم کے کسی عضو میں کینسر بیماری ہو گئی ہے، بلڈ کینسر ہو گیا، اور ڈاکٹر یہ آپ سے کہے کہ آپ کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، آپ کا پتا نکالنا پڑے گا، آپ کو فلاں آپریشن سے گزرنا پڑے گا، تو تم کیا کرو گے؟ کہنے لگی کٹوا لوں گی ہاتھ. میں نے کہا یہی تو رحمت للعالمین ہی ہے. یہ جو تمہارا ہاتھ کٹے گا نا تمہارے جسم کو محفوظ کر دے گا. یہ جو تمہارا بلڈ چینج ہوگا تمہاری زندگی میں اضافہ ہو جائے گا. تو میرا نبی تو بولے بال نبی ہے
کہ زمانے کے ڈکیٹوں کو جو کینسر ہیں، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے والے، جنسی دہشت گردی کے جو بڑے بڑے ایجنٹ ہیں، تو کیا ان کے وجود سے اس معاشرے کو پاک نہیں کر دینا چاہیے؟ This is the way how to be mercy for the whole mankind. آج ہمیں دین کو جاننے کی ضرورت ہے بھائی. آج ہمیں اب کتنے محبت والے لوگ ہیں. بہت سارے لوگ مجھے نہیں جانتے لیکن میرے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، مجھے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، لیکن سمجھتا ہوں ہاتھ ملانا یا ہاتھ چومنا کمال نہیں ہے، دل ملانا کمال ہے. دل تو ملاؤ نا یار. دل ملے گا تو رشتے بحال ہو جائیں گے. دل نہیں ملے گا تو رشتوں کا تحفظ ممکن نہیں ہے. میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے. بڑے بڑے صحنوں میں، بڑے بڑے گھروں میں ایک کونے میں ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ ایک بوڑھی عورت پڑی ہوتی ہے، ایک بوڑھا شخص پڑا ہوتا ہے. کوئی مکھیاں اڑانے والا نہیں ہوتا، کوئی پانی کا گلاس دینے والا نہیں ہوتا. حالانکہ یہ وہ بوڑھے بوڑھیاں ہیں جو کبھی اس گھر کے مالک ہوتے تھے، جنہوں نے آپ کو جنم دیا ہے، جنہوں نے آپ کو دودھ پلائے ہیں، جنہوں نے آپ کو لوریاں دی ہیں، آپ کو پروان چڑھایا ہے. آج وہ ضعیفی میں اٹھنے بیٹھنے سے محروم ہو گئے ہیں. تو کیا ایک بیٹے کی حیثیت سے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کاش مجھے اور آپ کو احساس ہو جائے اپنے ماں باپ کو جب دردوں کے مارے ہوئے وہ چیخیں مار رہے ہوں، ہم ان کے پاؤں کا مساج کریں، ہم ان کو عزت کے ساتھ رکھیں، ہم ان کی خدمت کریں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آج آپ نے اپنے بچوں کے سامنے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کی، تمہیں اپنے بچوں کو کہنا نہیں پڑے گا، بلکہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو یہ تمہارے خادم بن جائیں گے. حضرات انشاءاللہ بہت جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی.